اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جب بات چلے عشق مصطفیٰ کی، جب بات آئے نگاہ کرم اور رحمت العالمین کی کریمی رحیمی کی، تو یقین جانیے قلم کی صحیح ختم ہو جاتی ہے، الفاظ کی کمی پڑ جاتی ہے، دل اور زبان جو ہیں وہ ان کے پاس جو اتنی سخت نہیں رہ جاتی کہ اس محبوب خدا کی رحیمی اور کریمی اور اس کے کرم کو جو ہے وہ میں یہاں لکھ سکوں یا الفاظ میں آپ کے آگے بیان کر سکوں۔ بہرحال میں مثنوی مولانا روم کو پڑھ رہی تھی، تو مولانا روم کی مثنوی میں کہ ان کچھ نظموں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی بیان کیے ہیں۔ تو رومی narrates miracles of Muhammad in several of his poems with great enthusiasm۔ بڑی انہوں نے اس کو ایک جذبے کے ساتھ جو ہے خوبصورتی سے بیان کی۔ یہاں میں اس کا آپ کی دلچسپی کے لیے ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ حضرت انس بن مالک جو ہیں بیان سے مروی ہے کہ وہاں ان کے ہاں دعوت تھی، تو کھانے کے بعد حضرت انس نے دیکھا کہ جو ٹیبل کا رومال ہے نا اس کی رنگت میں وہ پیلا ہو گیا، اس پر تھوڑا سا گند سا لگ گیا اور دھبے ہیں رومال پر۔ تو وہاں پہ خاتون خدمتگار بھی تھی، تو آپ نے فرمایا اے خاتون خدمتگار، اس رومال کو فوراً تندور میں پھینک دو۔ خادمہ بہت ذہین تھی، اس نے آؤ دیکھا نا تو اس رومال کو فوراً تندور میں پھینک دیا۔ آپ تندور دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آگ سے بھرا ہوا آتا ہے، وہ آگ سے بھرا ہوا تھا۔ تمام مہمان جو اس سارے منظر دیکھ رہے تھے ان کے اس آرڈر پر، اور خاتون کی وہ کس طرح سے اس نے کوئکلی جو ہے فوراً جو ہے اس رومال کو جو ہے وہ تندور میں پھینک دیا۔ تمام مہمان اس پر ششدر رہ گئے۔ مہمان توقع کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد جلتے ہوئے رومال کا دھواں توقع کر رہے تھے کہ دھواں آئے گا، اسمیل اٹھے گی جلنے کی، لیکن کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد خاتون خدمتگار نے اسے یعنی رومال کو تندور سے نکالا۔ رومال بالکل صاف اور سفید اور گندگی سے پاک تھا۔ تو مہمانوں نے کہا اے قابل احترام، یہ کیسے نہیں جلا؟ یہ رومال کیسے نہیں جلا اور یہ کیسے صاف ہو گیا؟ نہ دھواں اٹھا نہ کچھ ہوا، یہ صاف ہو گیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ہاتھ اور ہونٹ اس رومال سے رگڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس خاتون سے پوچھا گیا کیا خادمہ تم نے جلدی سے رومال کو تندور میں کیوں ڈال دیا؟ تو خادمہ نے کہا جس کا خیال تھا کہ حضرت انس بن مالک حقیقت کے راز سے واقف تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا قیمتی رومال کہا تندور میں کیوں پھینکوا دیا؟ نے کہا خاتون پھر جواب دیتی ہے کہ وہ ہستی جس سے ہونٹ صاف کرتی تھی، ہاتھ صاف کرتی، مجھے اس سخاوت پر اعتماد ہے اور میں اس کے فضل سے نا امید نہیں ہوں۔ پھر یہ کپڑے کے ٹکڑے کی کیا اہمیت؟ اگر وہ مجھے بھی حکم دے تو میں بھی بغیر کسی توصف کے میں آگ کے جوہر میں کود جاؤں۔ مجھے ان صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد ہے، میں کود جاؤں گی تو آگ مجھے نہیں جلا سکے گی۔ میں اپنے آپ کو پھینک دوں گی۔ وہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کیا اور کبھی نا امید نہیں ہوئے، ان کے لیے میں اپنے آپ کو پھینک دوں گی، کیونکہ میرا اس سخاوت پر اعتقاد ہے جو ہر اسرار سے واقف ہے۔ تو ذرا دیکھیے، تھوڑا سا تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، سوچئے، کیا دل
تو اس آگ اور دوزخ اور عذاب سے ڈرا ہوا ہے جس کے پاس ایسے ہاتھ ہوں، ایسے ہونٹ ہوں، جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہاتھ ہوں اور ان جیسے ہونٹ ہو، ان کی شفاعت ہو، وہ پیغمبر، وہ ہستی، وہ نور میں نور اللہ، وہ احمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، کہ جنہوں نے اگر ایک بے جان رومال کو، بے جان شے کو ایسی عزت بخشی، ایسی عطا بخشی کہ اس کو تو نور میں پھینکا گیا تو وہ نہ جل سکی، نہ جلی اور صاف شفاف ہوگی۔ تو سوچئے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو عاشق ہیں ان کے، تو ایک عاشق کی روح پر کیا کرم ہوگا۔ پھر سوچئے نا کہ عاشق ہونا اور عشق مصطفی جو ہے کتنی بڑی دولت ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اس عشق مصطفی کو اپنائیے، اس یقین کامل کو اپنائیے، اس امرت کو اپنے آپ پر بھی لاگو کریں۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں ایک عورت کا اعتماد دیکھیں، تو دیکھیے نا، پھر قدر کیجیے اپنا نبی کی امتی ہونے کا۔ کتنی بڑی سعادت حاصل ہے آپ کو اور ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مصطفی اور حب محمد عطا کرے، اور ان کے ہر طرح سے ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور آپ کو نبی کی حب عطا کرے، آپ وہ عاشق بنیں جس کی روح پر کرم ہی کرم ہو۔ حق اللہ، بسم اللہ۔